तौहीद के मौजू पर झंग में खिताब फरमा रहे हैं। कुल बयान 2 घंटे। तैयार करदा पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम सेंटर, ज़ैबुन निसाई स्ट्रीट, सदर कराची। अक़िमना अस्सलात आतीना وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صب صحابي فقد صبني من صبني فقد صب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ سچ کہنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچا. تیرے حبیب و لبیب کی کرتا رہوں ثنا. صفت و ثنا کروں اصحاب آل کی. طاقت میری زبان میں ہو تیرے کمال کی. صاحب سرز قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی تساں بزرگا نیکاں لوگاں دا چل آون اس بابرکت گھر اور اجلاس دے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرماوے. اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے. تساں بزرگاں نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. سید الکونین رحمت دو عالم کی 40 سالہ مکی زندگی، پاک زندگی، مطہر زندگی، منور زندگی، بیائب زندگی، معصوم زندگی. آپ دا بچپن پاک، لڑکپن پاک، اٹھتی ہوئی جوانی پاک، شباب جوانی پاک، آپ دا بڑھاپا پاک، آپ دی پوری زندگی پاک، آپ دی کملی پاک، آپ دی پگڑی پاک، آپ دا تہبند پاک، آپ دا کرتا پاک، آپ دی نالین مبارک دی گرد و غبار تے مٹی دے ذرات ہی پاک. جس گلی چو گزرن او گلی پاک، جس شہر دے اندر آئین او شہر پاک.
جس مقام تے آپ نے نفل پڑھی او مقام پاک، جس گھر وچ ڈیرا لینے او گھر پاک، جس کو نبی نے پیار اور شفقت دا دست مبارک دیتے او پاک، جیدا ایمان دی دولت نہ صحیح نے ہاتھ گدھے او پاک، جے کو صحیح مونڈے تے چاہتے او پاک، جیندے مونڈے تے چڑھ بیٹھن او پاک، جے کو گود وچ بلھے نے او پاک، جیدی گود وچ سم تھین او پاک، جیدے اتے کملی سٹی نے او پاک، جے کو کملی دے وچ سبھا چھوڑے نے او پاک، جے کو صحیح اپنا جھوٹا دیتے او پاک، جیندا جھوٹا پی چھوڑے نے او پاک، جیدے سینے نال صحیح لگ گئے او پاک، جیدہ سینہ صحیح دے سینے نال لگے آکھو او پاک، جس نے ایمان دی نگاہ نال صحیح دے چہرہ مطہر و منور کو ڈٹھے او پاک، جیندے چہرے کو صحیح شفقت دی نگاہ نال ڈٹھے او پاک، جے کو صحیح اپنے قریب کی تے او پاک، جیندے قریب صحیح تھے او پاک، جڑا صحیح دی مسنت تے کھڑ گئے او پاک، تے مسنت تے کھڑے ہوئے دے پچھو جڑا صحیح کھڑ گئے آکو او بھی پاک۔ میرا عقیدہ بلکہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ صحیح دا ظاہر باطن، نصیب و فراز، نشست و برخاست پاک۔ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے سید الکونین رحمت دو عالم کو نبوت دا عہدہ عطا فرمائے، تو سانچو کوئی یہ گیا جوان ہے جڑا سیدی نبوت دے عہدے دا اختلاف کرے؟ بولو، نبوت خدا دی طرفوں ملی ہے یا کسی جماعت گروہ کمیٹی دی تو پھیلو؟ بولو، اللہ دا رحمتہ ہونے اللہ کریم نے نبوت دے عہدے دے ساتھ ساتھ ایک عہدہ اور بھی عطا فرمائے۔ جب دنیا تے عہدہ دے کے نبوت دا بھیجے نے، نال معصومیت دا عہدہ تے دفعہ بھی لا چھوڑے نے کہ میرا نبی جڑا نبوت کھن کے میرا نائب بڑھ کے پیا دے، اے معصوم نبی ہے۔ معصومیت دا عہدہ کہہ دیتے، نبوت دا عہدہ کہہ دیتے، زور دا کھوچا ثواب تھی پوسلے اللہ کرے سی اللہ دیتے۔ اور پھر اللہ کریم نے نبی کو معصوم بنا کے کیوں بھیجے؟ اب بھائی تہاڈا چھوٹا پتر بھی معصوم، نبی ہی معصوم، معصومیت دے لفظ تک کوئی فرق نہیں۔ تہاڈا بچہ او تک معصوم ہے جے تئی اٹھ کے تے کوئی برتن چاہ کے دوجے برتن تے نہیں سٹے گا، چاہتے ہاتھ نال تے میں برتن تے سٹس، وہ برتن آدھی اد تھائے پیوا کے ہے شریرا اکو ہی معصومیت ختم۔ صحیح بچپن ہی چی پاک، آخو لڑکپن ہی چی پاک، اردی جوانی وچ بھی پاک، شاہ شباب جوانی وچ بھی معصوم تھے پاک، صحیح پوری زندگی وچ بھی عیب تے معصوم۔ اللہ کریم نے معصومیت دا عہدہ دے کے دو چیزوں کا اعلان فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان نے اصل اپنے خدا کے حقوق کو نہیں سمجھا، نبی کے عہدے کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ سمجھ کھلدا تے کدی یہ ذلیل و خوار نہ تھی وہا، یہ مسلمان کے عقائد نہ بگڑے نہ۔ بڑی خامی یہ ہے کہ ایسا نبی کے عہدے کو نہیں سمجھا۔ اللہ کریم نے نبوت
معصومیت کا عہدہ دے کے دو چیزوں کا اعلان فرمایا. سب تو پہلے اللہ فرمائے جس نبی کو معصومیت دا عہدہ دیتے میں ہی معصوم دا پس منظر سن لو کہ اللہ دا دعویٰ ہے کہ میرے نبی معصوم دے دل دے اندر گناہ دا ارادہ ہوندا نہیں تے میرا معصوم نبی گناہ دا ارادہ کر سکدا نہیں. اے خدا دا دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ بولو. سارے دا عقیدہ ہے. سنجیدگی نال سن لو تو کو سمجھ لو بات کو. اللہ دا دعویٰ ہے کہ جس نبی کو معصومیت دا دفاع عہدہ دیتے بھی ہی معصومیت دا پہلا پس منظر ہے کہ میرے نبی دی دل دے اندر گناہ دا ارادہ ہوندا نہیں. نبی میرا گناہ دا ارادہ کر سکدا نہیں. دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ اور ہن پاہے دا اعلان فرما چھوڑے. دوسرا اعلان پاہے دا کہ میں خدا گناہ کو اپنے نبی دے قریب آون دیندا نہیں. ہوں تسا میں کوئی دسو جو خدا دے دعوے تے اعتماد ہے یا نہیں؟ خدا دے پاہے تے تو کو اعتماد ہے یا نہ؟ بولو. دوسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا دوسرا پس منظر کہ میرے نبی دے دل دے اندر ناپاک پلیت گندی چیز دی چاہت طلب امنگ آ سکتی نہیں. میرا نبی پلیت شے دی چاہت کر سکتا نہیں. دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ ہن پاہے دا اعلان اللہ فرمائے میں خدا پلیت شے کو اپنے محبوب دے قریب آون دیندا نہیں. ہی شے تے ذرا غور و فکر کر لو. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ کو کہے شاید سمجھاون دی ضرورت نہیں پوندی. جی اللہ تو کو سمجھ چاہ دے تو عقل مدانو نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی. بے عقلانو اثر نہ کر دی پندھ نبی سرور دی. ایک بات یہ سمجھ لو کہ اللہ دا دعویٰ کہ میرے نبی دی دل دے اندر ناپاک پلیت شے دی چاہت طلب آ سکتی نہیں. تو ہن پاہے دا اعلان فرمائش کہ میں خدا اپنے نبی معصوم دے قریب پلیت شے کو آمن آنکھوں چا آمن. جی عقیدہ ہو پختہ مسلمان دا کہ ہر شخص نبی کو معصوم تسلیم کر دے پھر تمہارے سارے باطل جھوٹے دعوے باطل جھوٹے. کیوں کہ جڑے لوگ تسا یہ دے کہ نبی دے نال اج منافق ستے پے تہاڈا دعویٰ جھوٹا. جب اللہ پاہے دا اعلان فرمائی کھڑے کہ میں اپنے معصوم نبی دے قریب پلیت شے کو آمن دیندا نہیں پھر معلوم تھی نا تو کو خدا دے پاہے تے خدا دے دعوے تے اعتماد رہی تے جڑی مخلوق خدا دے دعوے تے پارے تے اعتماد نہ کرے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں جو بندہ ہوئے. وہ بندے دے کھاتے چو نکل گیا ہی واسطے اللہ اعلان کر چھوڑے کہ اولئک کل انعام. یہ چار پے ہیں بندے نہیں چار پے ہیں انسان نہیں. اللہ نے چار پے وچ بکریاں ہیں دمبے ہیں گھوڑے ہیں خچر ہیں اونٹ ہیں گدھا ہیں کتے ہیں سور ہیں. اللہ فرمائے بل ہم اضل. یہ کتے تے سور تو ہی بدتر. ہن مخلوق خدا تو اونٹ نہیں جے کو اپنے مالک دی ذات تے ہوں دے دعوے تے بھی اعتماد ہوں دے پاہے تے بھی آنکھو چاہ ہوں دا دعویٰ وہ کہی ذات ہے چاہے دعویٰ کیتے جو میں اپنے نبی دے قریب پرید سے کو نامہ دے سا. اور میں قرآن دی حکایت پڑھدا جلا ہوں دا دعویٰ دی دلیل پیش کرے نہ جلا نا. تو سارے درود شریف پڑھ لو یہ مجمع تے برکت پائے پو. نوجوان بچہ ہے تو کو گرما دیتے سے تو آج دے جڑے لوگ گرما گرم تقریر سن دے جل اصل جوان ہو دیا سے یہ تو 15 منٹ نہیں تک دا 5 منٹ تو 20 منٹ میں میرے پیرا دیا سے. ایک گھنٹے تھک میں 1.5 گھنٹے میری 9 گھنٹے سروے سے قرآن پڑھ جائے. میں نے مقابلہ نہیں کر سکتے آج دے مبلغ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دعویٰ
خدا بندی کہ روح زمین جو سلطنت میں خدا دے قبضے قدرت سچ یا جھوٹ سارے بولو تبارک الذی برکت والی وہ ذات بیدہ الملک اکو جیندے دستے قدرت روح زمین جو سلطنت عہدہ خدا دا سنو عہدہ خدا دا کیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں رب ہر شے تے قادر ہاں تھوڑا ہے اعتماد ہے یقین بولو ٹھیک ہے خدا ہر شے تے قادر ہے یا نہ گند تے بہن والی مکھی تے قادر ہے یا نہ حکم لیتے سو گند تے بہن والی مکھی ساری دنیا دے چہرے تے بہ سکتی ساری دنیا دے کپڑیاں تے بہ سکتی بستریاں تے بھی بہ سکتی خبردار جتنی تو باریک ہے اتنی باریک پلیتی چاہ کے تو اڑ دی میرے محبوب دے معصوم تے پاک چہرے تے نہیں بہ سکتی جڑا رب گند تے بہن والی مکھی کو نبی دے چہرے تے نہیں امر دینا او پڑھی لکھی قوم کچھ عقل کرو فکر کرو او خدا گندے تے غلیظ لوگ نبی دے رشتے وچ کیویں گھن کے آ سکدے جڑا اعلان فرمائے کھڑے کہ ما کان محمد ابا من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اعلان پڑھا دیتی کھڑے کہ میرا نبی تسا کہے مردہ وچوں کہے ایک دا بھی پیو نہیں اللہ میاں طیب دا ابا طاہر دا ابا قاسم دا ابا عبداللہ دا ابا اللہ فرمائے میں رجال دا ذکر کیتے تے تساں کہے مرداں وچوں او تے چھوٹے بچے ہیں ہی واسطے میں خدا کو اشکال ہاں جو میرے محبوب دا جے پتر زندہ رہیا مولوی دے پتر کو مولوی سڑینن فقیر دے پتر کو فقیر سڑینن ملک دے پتر ملک سڑینن خان دے پتر کو خان سڑینن جے کر میرے نبی دا پتر بھی باقی ہویا تے کہا کھائے چھوٹا نبی پیاوے میرے نبی دی ختم نبوت دی سوید چادر تے داغ لگ ویسی ہنگس تے پہرا دیتے می بچپنی چی چارے دی چارے پتر سنبھال کی دمی نہ کوئی ہو سی تے نہ کوئی میرے نبی دی نبوت تے نبی دی الفاظ دا داغ لے سی پہرا دیتے سی یا نہ بولو نبوت دے قریب کہیں کو آمن دیتے سے بولو اکو کوئی دنیا دا کانا بھی اکو نہ بھیگا بھی کوڑا بھی دنیا دے کال جاندہ پڑا ہویا استاد دی مار کھادا ہویا نہیں آ سکتا کیوں اللہ فرمائے میرا نبی کون ہے میں پہرا پیا دینا انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی میرا نبی کون ہو سی اکو کہیں یونیورسٹی دا فارغ شدہ نہ ہو سی اکو نہ کہیں کالج دا کہیں سکول دا کہیں استاد دا اللہ فرمائے میرا نبی امی ہو سی ہوں استاد میں آپ ہو سا جنہاں میں پریشان نبی کو میرے علم تے کوئی میری مخلوق کی چو انگل نہ اٹھا سکتی جنہاں استاد میں ہوا ہوں علم چکے ہی شہد وچ نقص تلاش کرے سو
آخو میں آپ استاد ہاں، آخو نا استاد بھی میں آپ، اپنے نبی کو کھویسا بھی میں آپ، تویسا بھی میں آپ، پویسا بھی میں آپ، جنہوں میرے محبوب کو رشتہ دی ضرورت پئی لوگ بھراواں نال مشورے کرے نن، دادیاں کل پوچھتے نانا کل مشورے کرے نن، خالہ تے پھوپھی کو پکڑے نن، چاچا تے سوتر نال مشورے کرے نن، اللہ دی قسم یارا نال مشورے کرے نن۔ اللہ فرمائے میں اپنے محبوب دی مرضی تے منشا تے مہر لا دیتی ہے، جنہوں میرے نبی کو رشتہ دی ضرورت پئی میں آپ چن کے خدائی وچوں پیش کرے سا، جنہوں رشتہ آپ چن کے دے سا، پھر نبی دا نکاح بھی آپ پر سا، کوئی دنیا دا مفتی تے قاضی نہ تلاش کرے سا، اگو کوئی مفتی دا وڈیرا تلاش نہ کرے سا، شہنشاہ تے نواب تلاش نہ کرے سا، دنیا دا کوئی مفکر تے محدث تلاش نہ کرے سا، دنیا دا کوئی غوث تے کتب تلاش نہ کرے سا، نبی میرا ہے، نبی دا رشتہ بھی چن کے میں دیتے، جہاں مناسب سمجھے نہ ہمیں میں کیوں چنے، اس واسطے کہ ہر بندے چھوٹے بڑے مرد عورت دا ماضی حال مستقبل میں جان دا بھی کوئی نہیں جان، کیونکہ جری مشینری کو میں خود خدا تیار کیتے ہوندا مستقبل میں کو پتہ ہے، ایک ہی جی مشینری تیار کیتے می او بندے دے پترا آدم دی اولاد دی فردا، اللہ فرمائے میں تے کو آپ اپنے دست قدرت نال تیار کیتے، لما خلقت بیدک، تیرا ہر پرزا میں لگائے، اس واسطے تیرے ماضی تحال مستقبل کو میں جاندا، اللہ فرمائے پھر تیرے ظاہر تے باطن کو میں جاندا، تیرے ہر اچھے تے پرزے کو بھی میں جاندا، اللہ فرمائے تیری زندگی دا ہر لمحے دا میرے علم وچ ہے، تو کیہو جہا ہے مستقبل تیرا کیہو جہا ہو سی، اللہ فرمائے میرے سوا بھی کہ ذات کو پتہ نہیں، یہ سچ ہے تو سمجھ بیٹھے، اللہ ماضی حال مستقبل جان دے یا نہ، سارے بولو جان بوجھ کے جس کے ہوں اپنے محبوب کو کیڑا رشتہ دے خدا ہی چنے سے اللہ دی نگاہ صدیق دے بیٹی تے پئی، دنیا دے سرداروں ایک آن صدیق آئی، کہے باپ صدیق دی بیٹی آئی، جب ہجرت دی رات آپ دے حجرہ دے ارد گرد 80,000 کم و پیش کافر مشرک منافق بمائے اسلحہ تے تلواراں دے اے کھڑن، پختہ ارادہ ہے کہ اج نبی کو قتل کرے سو، سید الکونین حجرے وچ حضرت علی نال حضرت امام جعفر نال ہے اور آپ بھی ستے پیئن، مگر سارے کافر باہر کھڑن، آکو کافر تے منافق نبی دے اندر نہیں آ سکدے، آخر داخل ہو نہیں سکتے، پر او داخل تھیون نہیں دینا، آخو نا داخل تھیون نہیں دینا، کیونکہ جڑے گھر چ نبی موجود ہے او گھر پا کے تے پلیت دا حکم نہیں جو اتنا آوے، کیوں؟ اما ابو سفیان دی بیٹی جب لے دیے کہ میرا ابا دروازے حجرے دے اندروں لنگ گئے، صحیح بسترے تو اٹھن ایویں دروازے دی باہر گئے تے ابا صحیح آ گئے، اما سہردا ہوں بسترے کو لپٹے جا پیان، تے ابو سفیان کفر دی حالت وچ بیٹی کفر میں نل بیٹی ہی بسترے کو رہن دے میں بہنا، ایویں دیکھ کے فرمائے نبا اے نبی دا بستر ہے، تساں کافر ہو، کافر نبی دے بسترے تے نہیں بہ سکدا، میرے محترم جھگڑیا سن لو، اللہ تا کو علم دیتے عقل دیتے، خدا عقل دی سلامتی بھی نصیب کرنے، جھگڑے دی ضرورت نہیں، شر دی ضرورت نہیں، ذرا فکر دی ضرورت ہے، جہے نبی دے بسترے تے کافر نہیں بہ سکدا، ہندے نبی دے حجرے وچ اکو کافر تے منافق سم نہیں سکدے، اکو سم مسلے تے کھڑ، ارے خدا دے بندو کیا کوئی دنیا دلائل دی دنیا ہے، دلائل دی دنیا ہے، کوئی دلیل تو دیو کہڑے رنگ چ نبی دے حجرے وچ منافقاں کو سمائی پے وے، نہ نبی کو پتہ چلے، پھر سماون والا کون ہے؟ سیدنا علی، چاہ کے کھلاون والا کون ہے؟ علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غسل دیون والا بھی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، چاہ کے یارہ کو نبی دے درد کھلنے والا بھی علی شیر خدا، صدیق
رضی اللہ تعالی اللہ دی قسم جہاں گھر میں ستا پئی یار کو کوئی پتا بھی نہ دکھ نہیں آتا جن کی محبت ہوتی کیسا نال اگر کو تکلیف تھی ونے اکو محبت کرن والے کو تڑپ دے اکو جوش آدھے خدا محب ہے یا نہیں صحیح محبوب ہے یا نہ اکو محبت کرن والے کو تڑپ دے اکو جوش آدھے خدا محب ہے یا نہیں صحیح محبوب ہے یا نہ ہوں محب دیکھتا بیٹھے وڈیا نگاہ والا سامر کی ضرورت نہیں ہوتا دعوی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ذات دا دعوی میں اتھا دیکھتا جتھا کوئی دیکھ سکتا نہیں نہ جبرائیل دیکھ سکتے نہ میکائیل دیکھ سکتے نہ اسرائیل دیکھ سکتے نہ اسرافیل دیکھ سکتے اللہ فرمائے جتھا میں تہاں کو دیکھدا اتھا ہی میں تھوڑی سندا بھی ہاں تے جتھا میں سندا تے تہاں کو دیکھدا اتھا ہی میں تہاڈے نیڑے تے قریب ہاں انی فإنی قریب پھر کتنا قریب آنا اقرب الیہ من حبل الورید اب سید الکونین رحمت دو عالم حجرے کے اندر آرام فرمائیں صدیق اکبر اپنے گھر وچن یار اپنے گھر وچن کافر موقع تار کے نبی دے گھر دے ارد گرد محاصرہ کیتی کھڑن تلواراں چائی کھڑن انتظار کھڑن آ سید الکونین رحمت دو عالم نکلن قتل کر دیو اعلان تھی گئے مگر سن لو میرے محترم ساتھیوں جنگ دے سرداروں صاحب عقل لوگوں وہ بدقسمت لوگ جڑے حضرت صدیق دا نام سن کے جل بھولوے وہ اپنی قسمت کو ودے پٹن میرے محترم ساتھیوں اب ہجرت دی رات تسا ستے کون سے محب دی نگاہ دیٹھے کہ محبوب دے قتل دے ارادے تے دنیا ہی کھڑیے تے انہوں اعلان کیتے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس آج سے قیامت تک اگر تو نے میرا پیغام میری مخلوق تک حق پہنچا چھوڑا نگل تھی کہ پہنچایا کسی دنیا کی طاغوتی طاقت کا ڈر دل وچ رکھ کے جھجک محسوس نہ فرمایا میں تیرے ظاہر باطن کو دیکھنے والا خدا تیرے قریب تھی کہ دیکھتا بیٹھو جن ڈر تھی کہ ہی میری مخلوق کو معبود باطلان تو ہٹا کے میں حقیقی خدا دی پہچان کروایا انہاں کو جہنم دی دہکتے کرے سے نجات دلا کر میرے جنت کے دروازے تے گھناون دی کوشش فرمایا نہ فرمائے محبوبم پھر یاد رکھنا میں وعدہ پیا کرے واللہ یعصمک من الناس آج سے قیامت تک تیری عزت دی تیری مشن دی تیری جماعت دی تیری پارٹی دی تیرے عہدے دی حفاظت نہ کرا تو میں کو بھی رب لاکھ انہوں خدا پختہ ہے یا نہیں پکا ہے یا نہ جے دنال وعدہ کی تس پورا یا نہ بھائی جڑے ویلے حضرت یوسف پکڑا کھڑا گچی وچ رسی گھتی کھڑے ہیں لٹکائی کھڑے ہیں تے تماچے کھڑے مرے ہوئے ہیں اللہ فرمائے جبرائیل جلدی بھجول میرے پیغمبر دے نیچے جا کے رحمت دی سیج وچھا اور میرے پیغمبر کو جا کے میری طرف تسلی دیا اللہ کے تسلی دیتی تھے کیا ابلال بعد وعید کی تو قرآن گواہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ فرمائے یوسف گھبرا نہیں آ تو صحیح میں تیرے واسطے رحمت دی سیج وچھائی بیٹھا آرام نال بھائی میں تیرے نال وعدہ پیا کرن جو ہناب دشمنوں دے ہتھوں تیری اماں دی روٹی پکی چلا کے صحیح نہ کھواواں تے میں کو رب نہ کے
مگر سن کے یوسف وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرمائے یوسف گھبرا نہیں، میری وعدے دی انتظار کر، اگر تے کو خوت رہنا پوے تے انتظار کر، ایک وقت سی یوسف میں تیرے سر تے صحیح تاج رکھسا، انہیں دھراما کو پکڑ کے تیرے سامنے کرے سا، تیری نگاہ پہچانی بیٹی ہو سی، انہیں کو شعور تک بھی نہ ہو سی کہ کون ہے اے وہ یوسف نامی بادشاہ ہے جنہیں کل گردن رسیاں ڈھپ کے خوہ لٹکا ہے۔ اللہ فرمائے بس تو میرے وعدے دی انتظار کر، خوہ رہنا پوی رہے، جے خوہ چ نکل کے مزدوراں دی سبج بہنا پوی بے، جے کر کھوٹے درہم و دینار تو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ جے کر تیری ذات کو کھوٹے درہم و دینار تو بکنا پوی تے بکول، اگر کہدا پترے دا بننا پوی تے بنول، گھر جا مانتا سونپنے میں تے قبول کر گی، اگر مکار تے چتر عورت پھندا بنا کے مکر کر کے تیرے سامنے آوے تو ہوں بات بھی سن گئی، اگر او کوئی دعوت لے تے آدھا بنے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواہ انہو لا یفلح الظالمون۔ اے میرے پیغمبر اگر اور تیری تعلیم تے خیال کرے تو میرا طالب وہ اپنے دروازے بند کرے سی، میں تیرے واسطے اپنا دروازہ کھلا رکھے سی، جنہوں او تیری طالب تو میرا طالب، او تیرے دوڑے تو میرے دوڑے، او تیرے کو پکڑے تو میں او تیرے دیکھے تو میرے دیکھے، اللہ سبحانہ، او تیرے قریب تو میرے قریب، او تیری چاہت تو میری چاہت۔ اللہ فرمائے او اپنے دروازے کو دیکھے تو میرے دروازے رحمت وال دیکھے۔ اللہ فرمائے جنہوں او تیری چاہت کرے تو میری چاہت، او تیرے دوڑے تو میرے دوڑے، او تیرے کو پکڑے تو میں کو پکڑے۔ اللہ فرمائے لولا اللہ برہان ربی، میں قرآن دے پر میرے وعدے دی انتظار کرے۔ اللہ فرمائے جی کر دار دار دامن کو کر چھڑے، فکر بھی نہ کرے، دوڑ کے کرتے بھی پار گنے، سزائی بھی بول گنے، ول بھی آرام نہ رہے، سکون پیغمبر کھڑے، مگر عزیز مصر دینا کھڑے چترا اور دے مکر قالت ما جزاء من اراد بذلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اور سیدنا یوسف دے چہرے تے متانت، سنجیدگی اور معصوم چہرہ، بیائے چہرہ بڑے آرام نال کھڑے، میں جتھے دی مصر یوسف حال دی کیا کھڑیا دی جی اٹھی کھڑیا دی قال ہی راودتنی عن نفسی، جی شہدہ انسان میرے تے نہیں کھڑی، یہ سب کچھ آپ چاہیے، میرے تے شعور چی نہیں، میرے تے خیال وہمی چی نہیں، میں تو او نتخذہ ولدا، میری ماں تے میرا پتر۔ اللہ سبحانہ، آؤ پیغمبر تیرے جواب تو ہی قربان تھی۔ ہاں اچھا پیارے جیسا یہ معاملے کوئی تو کو دے جا بھی ہاں یا سجرے آندھی پہ ایسے میری نگاہ پہ ہے، ایک چھوٹا جہاں بچہ ستا پیا جھولے نیچے، یوسف ہی معاملے دا ہوں چھوٹے بچے کو گال بچپن والا گالی کھڑا کرے، اچھا آؤ چلو تو صحیح، ہاتھ پکڑے سے کیے۔ اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل ہی پیغمبر دے کل وچ اطلاع دے دے، اج میرے پیغمبر دی وکالت کرنی ہے کہ بیان صحیح صحیح دے دے، کل تک پیغمبراں دی صفحے وچ وکالت والا وکیل کر کے اٹھا کر سا پیغمبراں دے نام چھوٹے بچے کنو کہیں بلوائے، سارے بولو بیان کہہ دیوائن تے جڑا بچہ بیان پیا دے میں اللہ فرمائے جبرائیل نال کھڑتی ہوں بیان کو لوٹ کر لوح محفوظ دی تختی تے محفوظ کرے سو، آنے والے یتیم مکہ دی زبان وچ اپنے کلام وچ قرآن کر کے محبوب کبریا کو بھیجے سو تے صحیح اپنی امت کو تحفے بطور پیش کرے سو، امت پڑھ کے پتہ کرے سی کہ یوسف دی گواہی دے والا کتنا بچہ تے کیا ہدا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، خدا کا پہرا سچا ہے یا نہ؟ دعویٰ سچے یا نہ؟ سچا ہے۔ دعویٰ فرمائے سو کہ میں تیری حفاظت کرے سو،
کھڑی آئی ساری دنیا دے لوگ چھوٹے بھی بڑے بھی امیر بھی غریب بھی سید دشمن کہہ دے دل وچ محبت اب محب نے نہیں برداشت کر سکیا اللہ کریم اپنے محبوب واسطے ساری خدائی وچ نگاہ دائی خدا دی نگاہ صدیق الاکبر دی پئی صدیق الاکبر دی ماضی حال مستقبل کو ڈٹھے سے ظاہر باطن کو ڈٹھے سے اور اللہ کریم کو صدیق دی ذات اس قدر اعتماد ہے کہ محمد جیسی امانت صدیق دے سپرد کر دیتی جب اللہ کریم اپنی خدائی چن گئے ہوں جبرائیل کو حکم دیتے اس کے جا میرے محبوب کو اطلاع دے پیارے ہوں تسا اپنے گھر دے بندیاں جی ذات تے تیری ذات کو اعتماد آوے بسترا گھر امانتا ہو دے سپرد کرو جب سید الکونین نگاہ اٹھے من سیدی نگاہ علی تے پڑے گی اکو نبی کو اعتماد علی تے اکو خدا کو اعتماد صدیق تے جن اتنے خدا کو اعتماد اکو محمد جیسی امانت ہوں دی سپرد تے جن اتنے نبی کو اعتماد گھر بسترا امانتا علی دے سپرد اور فیصلہ خدا دے تے نراز پاکستان دے بندے تھے ودے ایک بے تو جو کرنا پھر اللہ کریم فرمائے اٹھ بہے بینا چل چلو جے کو میں جڑے خدائی چوتے کو ہوں دے دروازے تے پہنچاؤ علی کو بسترا بھی گھر بھی امانت بھی نبی نے سنبھال دیتے تے صحیح دروازے تے آ گئے جب دروازے تے آئے سب پچھو سب کھڑیے اردا گرد جانبین طرف حجرے دی دشمن کھڑے تلوارا چاک سید الکونین ہی میں ڈٹھے اللہ میاں ہی نہ بھی چکی ہے ویسا اللہ فرمائے پیارا منہ جانا تھی تو سورت یاسین کو پڑھتا تھا صحیح سورت یاسین شروع کی تھی صحیح جرے پڑھ کی تھی اللہ فرمائے پھوک مار سارے اندھے تھے کھڑے ہن وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ڈورے بھی تھی گئے اندھے بھی تھی گئے اللہ فرمائے محبوبم اجل میرا غصہ نہیں مویا میں حکم دینا ذرا تکلیف کرو ہیٹ تھی کہ کنکر اٹھاؤ کنکر اٹھا کے مارو بےمانہ دے منہ بس مارن تہاڈا کم گیس بنا کے نہ دے نک تے کنا تے منہ اندر گھسا دے میرا کم نہ دھوتے فالد حملہ کرا کے انہاں کو سن بنا چھڑے سو تو آرام نال چلے چلو صدیق دے بوہے تے جے انہاں کو ہلن چلانے واتے میں کو رب بھی نہ آکھے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھائی اللہ نے قسم جب حضرت موسیٰ کلیم دا صحابی درم لگے ڈچس کے پچھو فوج ابو دریا ہے انہیں پکڑے اس موسیٰ کلیم کو ابھی فلما ترى الجماع قال اصحاب موسیٰ الا لمدرکون پیارے اگو دریا آئی پچھو فوج آئی دو دشمنوں دے دو پورے وچ پھسائی ہون سیدنا کلیم میں ڈٹھے گھبرایا کھڑا پہ صحابی پیغمبر دا فرمائش بوہیا قال کلا ہرگز ہی طاقت طاقت کو کچھ بھی اختیار نہیں کچھ بھی قوت نہیں جو سارے بال کو زر پہنچا سکے کیوں انما ربی سیہدین میرا رب میرے ساتھ ہے جو ہنا کو ہاں دشمنوں بچوں میں کو راستہ دے سی پیغمبر سچ رکھے تیسرے قدم دے ہوتے کنارہ آگے دریا دا اللہ فرمائے جبرائیل دیر نہ کر دریا کھڑے بوڑھے بوڑھے صحابی نبی دے دیر نہ کر میرے نبی کو آنکھ اللہ نے کیا
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ اپنے ہاتھ کا ایسا مارن تو آنا کم 12 پکے روڈ بنا کے دیور میدا کم 12 قوماں دے آدمی کھڑے ہر قوم دے سردار کو حکم دے آرام نال چل دے چلو آدھے چلو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے ادا چا کرو اللہ کرے مرد ویلے یہ نصیب کی بول مجمع کی برکت پہلے سی محلے کی برکت پہلے سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا دیکھا عینو عیاں دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ زور دا پرسو جو اللہ کرے مردے نے سارے چپ بیٹھے ہوئے تے ساری زبان یہ جملے پڑھدی پی ہوئے لا الہ الا اللہ دی ضرب لگاؤ اے ستا پہ اللہ کرے اٹھی باوے تسا نیندر پہ کرے سو تے اللہ اللہ بیٹا کرے سی تو سمڑی فرشتے عبادت دی بیٹے لکھو دور چل گئی جنا لوگ 3 مہینے گھر کو چھوڑ کے تے حضرات دی خدمت بن کے باندھا سکیا روٹا کھانے ہیں حضرت دہل کے بہ کے ساری رات سارا دن اپنے ہی نفس کا تزکیہ کرنے میں دنیا جال تھی گئے مسلمان دنیا کے ٹھنڈے جو اس قدر ملوث تھی گئے اس قدر مصروف تھی گئے 10 ہتھن تو پوری نہیں تھی 20 ہتھن تو پوری نہیں تھی 40 ہتھن تو پوری نہیں تھی بلا پوچھو دے یار کوئی شے کو نہیں ذلیل تے خوار ہے قرضدار ہے اور مقدمے ہیں قرضے چاہیے کھڑے کہیں دی زبان جو شکر دا الفاظ نہیں چھڑا تو میرے محترم ساتھی آؤ وہ بھی ہیں نبی دی تربیت یافتہ لوگ جنہاں دے گھر وچ اللہ دی قسم دے دلاں دا فاقہ ہے جہاں کل پوچھو تے آدن الحمدللہ صحابی دے گھر وچ ہکا چادر موجود ہے نہ صحابی دی نماز صحیح دے پیچھے با جماعت کلا تھی نہ صحابی بیبی دی وقت دے گھر وچ نماز کلا تھی گھر دے اندر ایک چادر دے ہونے دے باوجود سید الکونین دے پیچھے صبح دی نماز ادا کر کے جڑے صحیح سلام پھرن صحابی چادر اوڑے ہویا دوڑ کے جُتی پا کے پیچھے تے آویں فکرے ویسا گھر والی کو چادر جیسا اور نماز پڑھی آپ چٹائی دی لپیٹ وچ اندھیری چنڈ وچ بیٹھا تاکہ گھر والی میرے اللہ دا فرض ادا کر گھنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر دل میرے صحابی میں پائیں اور میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ دی قسم کتنا صدرات تھی چکا ہے بڑی کمال ہے نہ صحابی دے منہ وچ چکا ہے صحابی دے سامنے یہ بات لکھتی ہے کہ میرے گھر وچ ہکا چادر ہے کیوں والخاشعین والخاشعات ڈردا کھڑے ہوں جو ہک دیتی ہے وہ ہک چادر پہ کیوں ناراض تھی وارزینا برضا اللہ جدو چھاڑے بھی آ کپڑا تے دے سکتا وہ جو ہی شاید راضی ہے جے کر کہیں کو آنکھا تھا خدا دا شکوہ تھی سی قیامت دن اللہ پوچھے تے میری مخلوق دے سامنے میرے شکوہ کیوں کی تھا جب میں ہک چادر تے گڑیتی ہے تے ہی اتنے گزارا تو شاکر کیوں ڈالے تھے صحابیہ بیبیاں نے کسی صحابیہ کے سامنے ذکر کیتے کہ میرے گھر میں جھکا چادر ہے ارشد رات گزردا پہ مگر بیبیاں دی زبان بھی بند ہے صحابی دی زبان بھی بند ہے خدا دے فیصلے تے شاکر تھے بیٹھے سارے گھر وچ اللہ دی قسم 1000 سال دا سامان مہیا پہ تھیا زمین موجود 3 کروڑ روپے دا ول بھی اگر دیکھو تے بہت نال ساتھی دے یار کیسے کوئی قرضدار دعا مکتبہ تے برباد تھی تو میرے محترم ساتھی ہو معلوم تھی قرآن کی ہوا تک بھی ایسا کو نہیں لگی ایک قرآن ہونے لوگ آواز دیا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
دے مستحق ہے، پہلے جملے دے مستحق صحابہ ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھ لو میرے محبوب دی تربیت یافتہ مومنا کو، میرے محبوب دے تربیت یافتہ شاگردوں تے صحابیاں کو میرے محترم ساتھیو، اج کوئی ہو جو نیک صالح میں کو دکھاؤ جڑا نبی دے صحابی دی زندگی دا عکس ہوئے. ہنا لوگوں کو اسے تسا برا بھلا کرا دے، ہنا لوگوں کو برا بھلا کر یا جہنم دی ذریعہ جہنم دے منجن دا ذریعہ جنہاں دے متعلق اللہ کریم فرمائے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. زندگی میں اللہ اعلان فرمائی کرے محبوبم اپنی میت میں صحبت اجلاس حق میں بیٹھنے والوں کو اطلاع فرماؤ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہینہ تیرا دی قیامت دل اے سارے میں تیرا دی. پھر فرمائے سنا حزب اللہ. محبوبم اعلان کری ہے میری جماعت. پھر اعلان فرمائے الا ان حزب اللہ. اللہ خبردار میری جماعت سے تنقید کرنے والوں، میری جماعت کو برا بھلا کرنے والوں، اللہ خبردار. میرے محبوب دی شاگردہ تھی میری جماعت تھی جائے میری جماعت سے تنقید کی تھی ہوں انگل جی اٹھی ہوں انگل کو میں پکڑے سا زبان دے کر اٹھی سی بولے سی ہی نہ دیا کہ جو زبان کو کیا مدد دل میں پکڑے سا. اللہ الا حزب اللہ. کہڑی جماعت اللہ دی سمندر کے کنارے تے گئے کھڑے بوڑھا صاحب ہی اگو ایک بوڑھا صاحب ہی پچھو کرے تھیا تولا بھی رہی کہ کوئی کشتی بھی نہیں کوئی بڑی جہاز بھی نہیں جو سجے سمندر پہ پرلے کنارے تے بھی پہنچے صحابی کھڑے ابھی کیوں کھڑے بھی اکو بسم اللہ اے کیا اثر نفع نقصان دا مالک ہے کچھ دا مالک نہیں اکو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمندر خدا دی جماعت پہ گئی ہے سمندر انہیں زمین پیٹھے پتہ ہی نہیں چلا. پہلا پہلا صحابی آدھے میں کو پلی تھی پاڑی ہے دوجا دے گٹے تھی ہے تیجا دے ہاجا پیر بھی پسے چوتھا دے پیر سنہ بھی نہیں تھیا جرا آخری صحابی پیاوے دے جرے پرلے کلارے نکلتے پردل کے حاضر بوڑھا صحابی تے کو کتنا پاڑی ہے اللہ دی قسم جنہیں قبضے قدرت اس میری جان میں کوئی میں محسوس ہے کہ میرے اللہ نے ہوں ہی اپنے فرشتہ کروں میرے واسطے سیمنٹ کا روڈ بنا رکھے میرا پیر بھی ریت نہیں پھنسا پہ پھسلا میرے کو ٹھنڈک تے محسوس تھی نہیں باقی میں جلتی نہ تیزی نہ پیا ٹرتا رہا میرے کو پانی محسوس نہیں تھی نا میں حیران تھا کہ اللہ میاں وہ سمندر کا پانی کتنا چلا گئے جی میرے پرلے کنارے تو نکھتے سمندر ٹھاٹا تھی کہ ٹھاٹا مار کے موجود پیا وہاں اور صحابی نے جڑا امیر جماعت انہیں حکم دیتے کہ اپنے اپنے سامان تلاش کرو سامان دیکھو کہنا سامان کوئی ڈھے تو نہیں گیا گر تو نہیں گیا سارے پھلے اور بوڑھا صحابی جب سامان کو لے دیا میرا پیالہ ڈھے گئے اور دنیا کے سرداروں ایک کون لوگ اللہ جو نے اعلان کی اولئک حزب اللہ اے میری جماعت تے صحابی کھڑ کے آگے سمندر خدا دی جماعت دے ایک فردا پیالہ تنہا ڈھے گئے جلدی کر واپس کر بس اعلان کرنا اللہ دی قسم دریا دی سمندر نے ایویں چاہ کے اگو رکھے ایویں بندہ بھی اگو نہ رکھ آواز آئی ہے اللہ دی جماعت دے لوگوں محمد دے غلاموں ناراض نہ تھی والے جڑے میرا پیارا ڈٹھے میں کوئی امانت دی حفاظت دی اتو آواز آئی ہے اللہ خبردار سمندرا میری جماعت دا آدمی آئی میری جماعت دا فرد آئی ہنگا پیالہ ڈھائی گئی ہی دی حفاظت کر ایک کون لوگ اللہ اولیاء اللہ اللہ دے دوست ہے جڑا اللہ دا دوست بن لے اللہ فرمائے میری ساری مخلوق ہوندی دوست بن لینی ہے. تو میرے محترم ساتھیوں جے صحابہ دا ایمان نہیں
پھر تسا سا پدوی سدھی دی لوگ ایماندار نہیں بن سکتے. بھائی یاد رکھو جے کر پارچے بھی ہے نشان بھی ہے اور وہ ڈھیرا بھی ہے اتنے مال بھی ہے اندر ایڑیاں بھی ہیں پھر ہوں اتنے بدے ہوئے لوٹے بھی ہیں اور دانت بھی تیری نال پیا پھر دے لوٹے خوہ وچ پہ ویلن تو جے لوٹی خالی پہ آنن تے کوئی آکھے پانی ہی دے وچ موجود ہے کوئی تسلیم نہ کرے سی. جے پانی خوہ وچ ہوئے تے لوٹے بھریج کے آوے نا معلوم تھی نے خوہ خالی ہے. جے کر لوٹے بھریج کے پہ آنن تے کو خوہ وچ پانی موجود ہے. تہاڈا ایمان تلل بسی آکھو جلن لوٹاں وچ پانی ہو سی آکھو جاکھو تا. تو میرے محترم ساتھیو اللہ کل دعا منگدا بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ ایک کچھ دے میں کیوں خیر بس میں ختم کرے گا. اللہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مومن تمام پیا کر دے ادب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حتیم کے اندر کھڑے ہو کے نفلی پڑھ گئے انہیں نال سنگتی دعا بھی ہاتھ اٹھائی بیٹھے میزاب رحمت نگاہ اٹھائی بیٹھے رو دے بیٹھے تو ایک شخص بیٹھا دے اللہ میں جی دعا تیرے دروازے تے اللہ میں اتنا گناہگار ہوں میرے وجود تے اتنے بال نہیں روسیا تے موسیا انسان میرے ہاتھ اٹھن دے قابل نہیں میری نگاہ تیرے کھڑ کو دیکھن دے قابل نہیں. اللہ میرے گناہ معاف کر ولا دے تو کیویں گناہ معاف کرے سے جڑا نال بیٹھے ہر دعا دی جملے ہی تو بات یہ جملہ بھی آپ چھڑے میں ساتھی پوچھتے ہری یار تو یہ جملہ کیوں آ دے جو میرے گناہ کیویں معاف کرے سے وہ تو اعلان کی تکھڑے خدا بند قدوس وَدِ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تے جملہ کیوں تمہیں نے جو اللہ تو میرے گناہ کیویں معاف کرے سے وعدے پیارا ہی راز ہی ادے دسا کیڑا راز ہے ادے میرے دل وچ حضرت عثمان غنی دا بہت زیادہ بغض ہر وقت ہوندے بغض ہوندی یعنی دشمنی وچ طرفدارانہ حامی اور جو میرے سیدنا عثمان غنی شہید تھے انہیں دے جنازے کو نکال کے تے بلار دے وچ رکھ دن اور چادر تان کے آپ اکیلے ہن انہاں دا وجود موجود ہے جنازہ اور چادر اتنے سفید دیتی پی ہے میرے دل میں جو پرانی بھا ہے تے بوسا ہوں بھا تے بوس تے دشمنی کی عداوت دی بنا پہ میں حضرت عثمان دے غنی قریب آیا کوئی نہ دے دا میں حضرت عثمان دے غنی دا پلو چاتے چہرے دے تو ہوں بوس دے عالم وچ آپ دے چہرے تے تماچ مارے نہیں تماچ مار کے چادر سٹے نہیں پچھو تے ہٹا گلا دکھے نہیں تھو کل ہاتھ اے تے سوک گئے ہوں وقت کپڑا چاہتے سے آدھے دیکھ اے لکے ہی ہوں دیوار دا سکے اللہ دے در تے توبہ ودا کرنا توبہ منظور نہیں تھی حضرت عثمان غنی دے حق کی بلا خدا دے در کرنا توبہ کیتا تمہیں معاف کر دے وہی ہاتھی واسطے کھڑا دا کہ اللہ میاں جڑا میں کل گناہ تھی چکے تمہیں کو کی معاف کرے سے انہیں چہرے تے جڑے ہاتھ لگے وہ تاریخ کروں اج تے یہ تاریخ تک یہ حق سکھ داوے میں زیادہ میرا موسا بھی سکھ داوے میں میری اے ہڈیاں بھی سکھ دین میں کہا کی ٹردا ہی واسطے کہ سارا وجود سکھ داوے میں اللہ اتنا میرے اتنا تھی چکے ہی واسطے اللہ کو بیٹھا تھا اللہ میاں تمہیں کو کی معاف سیدی کو نے رحمت دو عالم فرمائے جہاں میرا امتی میں محمد صحابہ کو سب کرے سی وہ ایویں آ کے میں محمد دی ذات کو سب کیتے تے جائے میں کو سب کیتے من سب بنی فقط سب اللہ وہ ایویں سمجھے میں خدا کو سب کیتے. تو میری محترم کچھ احساس کرو عقل کرو خدا کے نال دشمنی جڑے خدا تے رسول دے پیارے
اور دنیا کے سرداروں سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کو جری ذات کو ہجرت گرا اللہ کریم آپ چڑے اس قدر اعتماد کھادس محمد جس امانت صدیق دے سبرد کی تھی اور عمر فاروق کو جوان ہوئے جڑے جوان کو سید القونین نے رحمت دو عالم نے خدا دی خدائی وچ آپ منگ کے چن کے گئی تھی. میرے محترم ساتھیوں پھر یاد رکھ لو اللہ دی قسم کر کے بیٹھا گا فاروق اعظم او جوان نہیں جس وقت جان دے دروازے تے سید القونین نے فرمایا عمر کس دھن میں آئے ہو کس خیال میں ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور